الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. صدق اللہ العظیم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. محترم حضرات، سامعین اکرام، حاضرین جلسہ، آج مسلمان جن پریشانیوں سے دوچار ہیں، جس طرح وہ ہر جگہ مصیبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہیں. امت مسلمہ آج ایک نازک موڑ سے گزر رہی ہے. ہر جگہ اضطراب و مایوسی کے عالم میں ہے. طرح قسم کے اس پر حملے ہو رہے ہیں، طرح طرح سے اسے ستایا اور آزمایا جا رہا ہے. کہیں ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، کبھی اس کے معصوم بچوں کو شہید، اس کی عورتوں کو بیوہ کر کے اسے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، تو کبھی اس کی نظر و فکر پر حملہ کر کے اس کی جانچ کی جاتی ہے. دوستو، یہ دنیاوی قانون نہیں بلکہ خدائی قانون بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ بھی رنج و غم، خوشی و مسرت دے کر انسان کو آزماتے ہیں. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم کو آزمائے تاکہ معلوم ہو جائے تم میں سے کون اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے. دوستو، لیکن ان تمام آزمائشوں کے باوجود آج کا مسلمان اب اسی طرح اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. اسے کسی چیز کی فکر نہیں، وہ گرد و پیش کے ماحول سے بے خبر اپنی کشتی کو آگے بڑھا رہا ہے. اسے سوچنے کی فرصت نہیں، سمجھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں. وہ صرف کھانے پینے اور سامان راحت کی تگ و دو میں مصروف ہے. خدا کو فراموش کر بیٹھا ہے، رسول اللہ سے رشتہ توڑ دیا ہے، اس صحابہ کرام اور اسلاف کے کردار کو پامال کر ڈالا ہے. اسے فکر ہے تو پیٹ کی، اسے سوچ ہے تو اونچے اونچے اور بلند بلند مکانات تعمیر کرنے کی، اسے خواہش ہے تو مال دولت جمع کرنے کی، اسے تمنا ہے تو دنیا میں بڑے بڑے منصب اور عہدے حاصل کرنے کی. انسان یہ چاہتا ہے وہ تمام سامان راحت جمع کر کر دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے. اسے سکون کی منزلیں نصیب ہو سکتی ہیں تو اس کی خام خیالی ہے. اگر اسے سکون اور راحت چاہیے تو اللہ سے رشتہ جوڑنا ہوگا، رسول اللہ کے طریقے سے وابستہ ہونا پڑے گا. حضرات، ایسے نازک حالات میں جب چہار دنگ عالم سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، منظم طور پر تحریک اس ملت اسلامیہ کو کچلنے کے لیے چل رہی ہیں، مسلمانوں کو بیدار ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی اسی وقت اس قوم میں تغیر و تبدیلی پیدا کرتے ہیں جب وہ قوم خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے تن مردہ کے اندر جان ڈالنے کی سعی کریں، اپنے جسم کا اندر روحانی تبدیلی اور اصلاحی انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں. ہماری یہ تمنا ہو کہ ہم آکاش کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، ستاروں پر کمندیں ڈال دیں، پوری دنیا میں اسلامی انقلاب پیدا کر دیں. ساری کائنات ایک خدا کو اپنے مشکل کے ساتھ سمجھے اور اسی کے آگے اپنے سر جھکائے. دوستوں، یہ بات صحابہ کرام کے ذہن و دماغ میں تھی. وہ انہیں اپنے پیٹ سے زیادہ اصلاحی تبدیلی پیدا کرنے کی فکر تھی. انہیں فلک بوس عمارتوں سے پہلے اپنے اطراف سلطنت کے دوسرے بھائیوں کی بے حسی و بے کسی کی فکر تھی. اس لیے ان کی ذات سے دنیا میں ایک عظیم انقلاب پیدا ہو گیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا، جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو تمام مدینے والے چشم براہتے آپ کے قدموں کے نیچے پلکیں بچھانے کے لیے تیار تھے. تمام مدینے والے یہ چاہ رہے تھے کہ حضور ہمارے یہاں قیام کریں، ہمیں آپ کی مہمان نوازی کا شرف حاصل ہو. بہت سے حضرات نے آپ سے اصرار بھی کیا کہ آپ ہمارے یہاں قیام کریں، لیکن آپ نے فرما دیا جہاں میری اونٹنی بیٹھ جائے گی وہی قیام ہوگا. تو آپ کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی. انہیں یہ مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوا. کتنے خوش نصیب تھے وہ، اور کتنی محبت تھی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر انہوں نے سنی تو ان کے قلب و جگر میں یہ شوق پیدا ہو، ان کے قلب و جگر میں محبت پیدا ہو گئی، اور اسی محبت کی وجہ سے ان کو اس شرف مہمان نوازی حاصل ہوا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قسطنطنیہ پر فوج کشی کی گئی قسطنطنیہ مشرقی کلیسا کا ایک مرکز تھا، اس لیے رومیوں نے پوری مدافعت اور بھرپور حملے کی تیاری کی. مسلمانوں کے اندر اسلامی انقلاب کی وجہ سے زبردست جوش و ولولہ تھا. مسلمانوں کے اندر زبردست جوش و ولولہ تھا، بار بار شوق شہادت کی تمنا لے کر آگے بڑھ رہے تھے. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کی خبر دے رکھی تھی. اسی لڑائی میں جوش و ولولہ اور استقامت کی ایک نظیر جب آنکھوں سے گزرتی ہے تو دل دہل جاتا ہے، آنکھوں میں چمک سی دوڑنے لگتی ہے، ذہن و دماغ کے اندر ایک چمک سی ایک بیداری پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ تصویر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ہے کہ انہوں نے جب راستے کے اندر بیمار ہو جاتے ہیں، ان سے ہر چند کوشش کی جاتی
چاہتی ہے کہ پیچھے لوٹ جائیں، لیکن آپ نے فرمایا اگر میں مر جاؤں تو گھوڑے کی پیٹھ سے میری لاش باندھ دینا تاکہ دور تک اسلام کا نام روشن ہو جائے۔ محاصرے کے دوران جب دشمنوں سے لڑائی ہو رہی تھی تو آپ مرض الموت میں مبتلا ہو گئے، موت آخری سانس چل رہی ہے، موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے کھڑا ہے۔ یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہوں سے پوچھا کہ آپ کی کوئی وصیت ہو تو فرما دیں۔ انہوں نے فرمایا جہاں تک ممکن ہو سکے دشمنوں کی سرزمین میں لے جا کر دفن کر دینا تاکہ خدا کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ لڑتے لڑتے انہی کی سرزمین میں دفن ہو گیا ہوں۔ چنانچہ ان کے انتقال کے بعد ان کی لاش کو قسطنطنیہ کے فصیل کے نیچے لے جا کر دفن کر دیا گیا، اور مسلمانوں نے رومیوں سے یہ کہہ دیا اگر تم نے لاش کی نافرمانی کی، لاش کی بے حرمتی کی تو اسلامی سلطنت کے اطراف میں کبھی ناقوس نہ بچ سکے گا۔ اور سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ نے جب قسطنطنیہ کو آزاد کرایا تو ان کے مزار پر ایک مقبرہ بنا دیا اور اسی سے متعلق اس مسجد بنوائی جو جامع ایوب کے نام سے مشہور ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔